مفتی زبیر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. معافی چاہتا ہوں آپ کو انتظار میں نے کروایا. ہم بات کر رہے تھے کہ بہت سارے جو احکامات ہیں اللہ کی طرف سے ہیں, قرآن میں ہیں, تو عدالتوں کو اگر اس پہ وہ انٹرونشن کریں اور وہ خدا نخواستہ کہیں ایک کانفلکٹ ایک دوسرے کا ہو جائے اس میں, تو وہ پھر کیا کریں پاکستانی. اور ہم یہ جو قصاص اور دیت کے معاملے میں بات کر رہے تھے کہ ورثاء نے تو معاف کر دیا, لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان اس حوالے سے شاید اس معافی کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پھر ایسی صورتحال میں صحیح کورس آف ایکشن کیا ہے مفتی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اے عقل والو, لب اور دماغ والو, قصاص میں تمہارے لیے حیات جاودانی ہے, زندگانی ہے. پوری سماجی زندگی اور پوری سوسائٹی اور پورے معاشرے کے لیے اس میں حیات ہے. جب کوئی قتل ہو جاتا ہے تو ورثائے مقتول کو اللہ رب العزت نے قرآن و سنت کے اندر, احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر واضح طور پر دو اختیارات دیے, یا قصاص یا پھر دیت. اگر وہ قصاص لینے چاہیں, لینے پر آمادہ ہوں, تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو منع نہیں کر سکتی. بائی دا کورٹ وہ قصاص لیں گے, اور قتل کے بدلے قتل, خون کے بدلے خون. اسی کو قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیات میں واضح طور پر بیان کیا گیا. اگر کوئی معاف کرنا چاہتا ہے یا دیت لینا چاہتا ہے تو شریعت میں اس کا بھی اختیار ہے. لیکن سمیع ابراہیم صاحب محترمی, یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ورثاء معاف کر دیتے ہیں, لیکن عدالت کو بھی یہ شریعت نے اختیار دیا ہے کہ اگر وہ قاتل کے بارے میں یہ دیکھیں کہ ماحول خراب کرنے والا ہے, یہ ایک آدھ مرتبہ کا قتل نہیں ہے, عمدن قتل ہے, قصدن قتل ہے, اشتعال انگیزی اس نے کی ہے, اس نے برلبے سڑک یہ قتل عام کیا ہے, لوگوں کے ماحول کو خراب کیا ہے, ایسی صورت میں اگر قصاص لینے والے ورثاء معاف کر دیں وہ تو معافی ہو گئی, لیکن عدالت اس کو پھر بھی قید کر سکتی ہے. تعزیری سزا ریاست پھر بھی اس کو دے سکتی ہے. اچھا, میرا ایک سوال ہے, میرا ایک سوال ہے یہاں پر آپ سے. یہ ریمنڈ ڈیوس تھا امریکی, اس نے 2 بندے مارے, تو پیسے بھی پاکستانیوں نے دیے, امریکہ نے تو کوئی پیسے نہیں دیے. بعد میں جو ایویڈنس آیا اس سے یہ بات ثابت ہوئی. تو وہ پھر وہاں پر تو جس نے اشتعال دیا, جو پوری دنیا میں قتل و غارت کر رہا ہے, اس کو تو نہیں روکا عدالت نے, اس کو تو جانے دیا. بالکل غلط کیا گیا, نہیں تو غلط کیا گیا. ابھی یہاں پر ابھی یہاں پر ایک کیس ہے, تک یہی کہہ رہے ہیں, ابھی ایک کیس ہے میں جس کے بارے میں پرٹیکولرلی بات کر رہا ہوں, میں شاہ رخ جتوئی کی بات کر رہا ہوں. وہ جو ڈی ایس پی صاحب ہیں, وہ مقتول کے والد, انہوں نے معاف کر دیا. وہ برملا کہہ رہے ہیں کہ میں نے معاف کر دیا, لیکن عدالت کہتی ہے کہ نہیں. ایک کیس میں, باقی آج تک جس کو بھی یہ قصاص دیت کا معاملہ ہوا سب کی بریت ہوئی, لیکن ایک کیس کو پکڑ لیا گیا. سوال میرا یہ ہے سمیع ابراہیم صاحب, یہی تو ہم رونا روتے ہیں کہ عدالتی دوہرے معیار کو یہاں سے جب تک ختم نہیں کیا جائے گا انصاف کا بول بالا نہیں ہوگا. ریمنڈ ڈیوس کے ساتھ جو کچھ کیا گیا اور اس کو جس طریقے سے چھوڑا گیا, دیت کے لیے دباؤ ڈالا گیا, ورثاء کو پریشر میں رکھا گیا, ان کو انڈر پریشر کر کے دیت کو قبول کروایا گیا. شریعت میں اس کا تو کوئی وہ نہیں. دیکھیں, قرآن و سنت کے اندر دیت کا تصور ضرور ہے, لیکن مکمل طور پر ورثاء کو فری کر کے مکمل آزادی کے ساتھ ان کی فری اوپینین پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوگی. اچھا, جب انہوں نے دیت قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا تو ٹھیک ہے جی, ان کی طرف سے قصاص والا معاملہ ختم ہو گیا, لیکن عدالت ان کو پکڑ سکتی ہے. ریمنڈ ڈیوس کو پکڑ سکتی تھی کہ یہاں پر اس نے دہشت گردی کی ہے, اس نے اشتعال انگیزی کی ہے, ماحول کو خراب کیا ہے, قانون کی وائلیشن کی ہے, لا کو ہاتھ کے اندر لیا ہے. یہ معاملہ کورٹ کے انڈر آ سکتا ہے اور پکڑا جا سکتا ہے, قید کیا جا سکتا ہے. جہاں تک شاہ رخ جتوئی کا معاملہ ہے, ہم یہی کہتے ہیں دوہرے معیار کو ختم کرنا چاہیے. اگر ریمنڈ ڈیوس کے امریکی دباؤ پر اس کو چھوڑ دیا جا سکتا ہے, تو اگر یہاں پر مقتول کے ورثاء یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے معاف کر دیا, تو پھر عدالت کو یہاں پر بھی اسی طرز عمل کو اختیار کرنا چاہیے. آخری سوال کہیں پر کوئی اور طرز, کہیں پر کوئی اور طرز, یہ بالکل غلط ہے, خلاف شریعت ہے اور حرام تصور. آخری سوال میرا, کیونکہ ٹائم کم ہے. ہمارے یہاں بہت سارے ویسٹرن لبرلز ہیں جو
جو مغربی قوانین ہیں ان کو یہاں پر بڑے طریقے سے لانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہیومن رائٹس کے حوالے سے، انسانیت کے حوالے سے. مثلا چور کی سزا ہے ہاتھ کاٹنا، اور اسلام میں ہے. پھر اس کے علاوہ جو بھی جس نے بھی قتل کیا تھا، جس کو بھی سزائے موت، وہ سر عام اگر اس کو سزائے موت دی جائے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو، کوئی اور اس طرح سے نہ کر سکے. لیکن یہاں پر یہ ایک میڈیا کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر ایک کیمپین بنا دی جاتی ہے. ویسٹ کے جو ان کے جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں انکارپوریٹ کر دی جائیں. تو یہ جو ٹینڈنسی ہے اس پر آپ کیا کہیں گے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں سمیع ابراہیم صاحب، میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ بندوں کو بندوں سے زیادہ جانتا ہے. اللہ حاکم بھی ہے، حکیم بھی ہے. یہ سزائیں قرآن کے اندر اللہ نے بیان کر دی ہیں. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے مسلمانوں کی ایک جماعت کو برسر عام آ کر اس سزا کا مشاہدہ کرنا چاہیے، اس کا باقاعدہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہیے، مشاہدہ کرنا چاہیے تاکہ لوگ عبرت پکڑے. جہاں تک آپ نے ویسٹرن لبرلز کی بات کی، ان کے تو رویے، ان کے بیہیویئر، ان کے نظریات میں تو تضاد ہے. ابھی آپ نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا موٹر وے پر جب زیادتی ہوئی، جب قصور میں زینب کا معاملہ چلا، تو یہی لبرل ہمیں میڈیا پر یہ کہتے ہوئے نظر آئے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، قتل کر دو، قیمہ بنا دو، ایسے مار دو. زبیر صاحب آپ اتنی کر رہے ہیں، میں آپ کو روکنا نہیں چاہتا، لیکن کیونکہ وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ ایک اور نشست کریں گے. اس پہ بہت ہی یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.